موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ موسیس صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ان سب کے بارے میں پتہ چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رول قرآن میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایک سیکولر شخص ہے، جیسے کہ ہندو مت، سکھ مت، اسلام، کرسچینٹی، سب مذہبوں پر یقین رکھتا ہے۔ باقی جو غیر مسلمان ہیں، جو ہندو ہے، کرسچن ہے، مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے، پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ، بٹ اللہ جو میں انشاءاللہ کروں۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل جلال وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہنی سنگھ کے بارے میں۔ ہنی سنگھ، جس کا اصل نام ہردیش سنگھ ہے، اور وہ پیدائشی طور پر ایک سکھ ہے۔ وہ انڈیا میں ہوشیار پور، پنجاب کے شہر میں ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ ایک سیکولر شخص ہے، جیسے کہ ہندو مت، سکھ مت، اسلام، کرسچینٹی، سب مذہبوں پر یقین رکھتا ہے۔ ناظرین، اس نے اسلام کے تہواروں میں شرکت کی ہے، جیسے کہ عید ہو گئے اور بھی کئی ایسے تہوار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، اس نے ابھی تک عوامی طور پر اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ ناظرین، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے اسلام کے بارے میں کون سی باتیں کی ہے، اور اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایک خوبصورت سا بیان دیا ہے، وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ غصہ ایتھیسٹ بننے کا چلتا رہا، اور پھر جوان ہوا۔ اس کے بعد ایک گانا آیا تھا میرا 2005 میں، کھڑکے گلاسی تیرے ناتے، اشوک مستی کے ساتھ، BBC ورلڈ چارٹس میں نمبر 1 ہو گیا تھا، لیکن میرے پاس کام نہیں تھا 2 سال۔ پھر 2007 میں موہالی شفٹ ہوا اپنے دوست کے کہنے پہ، کہ میں میوزک پروڈیوسر تھا تب، صرف سنگر نہیں تھا، رائٹر نہیں تھا، صرف میوزک پروڈیوس کرنا تھا مجھے۔ تو جب پنجاب میں شفٹ ہوا تو میری انٹروڈکشن ہوئی اسلام سے، تھا میں تب بھی ایتھسٹ۔ بڑی زبردست کہانی ہے یہ۔ تو اسلام کے بارے میں نالج لی، ملے جا رہی، کچھ فقیر، کچھ سائیں جی، کچھ صوفیزم، کچھ سنتوں سے مجھے موسیٰ علیہ السلام، پروفٹ موسیس صلی اللہ علیہ وسلم، پروفٹ محمد، ان سب کے بارے میں پتہ چلا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا رول قرآن میں کیا ہے، اسلام میں کیا ہے، وہ سب سننے میں سنتا گیا، اور بڑا الگ سا ماحول ہوتا تھا جب ان سائیوں کے ساتھ بیٹھتا تھا میں۔ تو تب ہنی سنگھ تھا نہیں، میں مشہور تھا نہیں، لیکن لوگ دیکھتے تھے کہ یہ کون لڑکا ہے جس کو سائیں جی ساتھ بٹھا کے اتنا کچھ گیان دے رہے۔ تو میرے سوال ان سے بڑے ترک ہوتے تھے کہ یہ کیوں، ایسا کیوں، ویسا کیوں، تو ہر چیز کا جواب دیتے تھے، میں سنتا گیا۔ تو آپ بلیو کریں گے، جب میرا وقت آیا 2011-12 کے بعد، جب مجھے شہرت ملنے لگی، تو ایکچولی میں مجھے تب اوپر والے کا شکرانہ کرنا چاہیے تھا، اس کے بجائے میں گلوریفائی کرنے لگ گیا سیٹینک پاورز کو، اور وہاں سے میرا دماغ خراب، میری زندگی خراب، سب ہونی شروع۔ اور ایتھیسٹ سے واپس دھارمک میں بنا ابھی 2018-19 میں، بیماری کے دوران۔ Okay, we'll come back to this. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں، مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں۔ سائنس بڑھتے جا رہا ہے، ترقی کرتا ہے، مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے۔ آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے۔ یو کی ناٹ چیلنج ادر، لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کھڑے ادھر۔ آپ کا یہاں وجود، آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو۔ اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو، انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہو، مطلب سوال جواب کا سیشن۔ کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سورج کے بارے میں جواب ہے یہ۔ لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ 219۔ جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں، یعنی الکوہل، شراب، کہو اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی، برائی اچھائی سے زیادہ ہے، جواب آ گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے، اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا، آج بھی کرتے رہیں گے۔ جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ، ریلیجن اسٹیٹک، کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں، جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئی ہے، سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ۔ اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے، اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں، لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے، تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو کچھ چیزیں، مثال کے طور پہ خدا ایک ہے،
وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہے. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی ہے 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا, لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, دا اسٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا مدرز ووم از کالڈ ایمبریولوجی. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے اسٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی بہت چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی وتھ نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا, خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوتڑا تو ہے ہی نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹینس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال, کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوتڑا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوتڑا غلط ترجمہ ہے, آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوتڑا بھی صحیح ہے, وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے, وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور, آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی, وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے, کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ, یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی, سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ, کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے, اس کے 4 چیمبرز ہے, ہر چیمبر کے والو ہے, وینٹریکل اور, لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ, دل خون کو پمپ کرتا ہے, کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں, اب یہ حق ہے, اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے.
जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग। जब स्टीवन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और ये मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं नहीं? क्यों मुबारक, मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं, मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना, परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते। आप लेकिन जानते तो होंगे, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं, कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना। और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाअल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड, जहां तक के सही है, मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में होंगी। मेरा सवाल यह है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था।
इन्वेंटर ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊँगा, बोलूँगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।